وکلا کی کمیونٹی کی ایک آواز ہے کہ اس وقت فل فور سپریم کورٹ کا فل کورٹ طلب کیا جائے اور فل کورٹ جو ہے اس کے اوپر اپنی رائے بھی دے اور ان پٹیشنز کے اوپر فیصلہ بھی کرے، کیونکہ قوم کی تقدیر کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ آج آپ نے آئینی درخواست دائر کی ہے، مجوزہ آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے، ذرا تفصیل اس کی مجھے بتائیں۔ اس پہ تو عابد بھائی بات کرتے ہیں، پہلے ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو پاکستان بار کونسل نے کسی مسودے کو چینج کر کے تو لا منسٹری کو یا لا منسٹری کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بھیجی ہے۔ ہم آج ممبران پاکستان بار کونسل دونوں یہاں ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، اور پوری لیگل فرٹرنیٹی جو ہے اس کے اوپر ایک سراپا احتجاج ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ ایک سو کالڈ میٹنگ پاکستان بار کونسل نے کی تھی جس میں ارلیئر نہ کوئی مسودہ تھا نہ کوئی ایسی چیز تھی، اس کو بہانہ بنا کے تو آج کے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور جو کہ حکومت میں بھی حصے دار ہیں اور بی ٹیم بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے کوئی آئینی ترامیم کے اوپر پاکستان بار کونسل کی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرنے کی کوشش کی ہے اور میٹنگ بھی کی ہے۔ آج ہمارا رد عمل یہ ہے کہ ہم 6 ممبران پاکستان بار کونسل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی تمام بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ آپ کے سامنے کل اسلام آباد، پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل ایک عظیم الشان کنونشن کر چکی ہے ان پرپوزڈ آئینی ترامیم کے خلاف۔ اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے آل پاکستان وکلا کنونشن بنایا، اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ایک آل پاکستان وکلا کنونشن بلایا، جس میں لیگل فرٹرنیٹی کا ایک یونینمس ڈیسیژن ہے کہ ہم کسی قسم کی ایسی آئینی ترامیم کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس مسودے کو۔ اور آج پاکستان بار کونسل جو ہے وہ حکومتی ایما پہ اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ ہم جی کوئی امینڈمنٹ کر کے دے رہے ہیں، یہ ٹوٹل انلیگل ہے، غیر قانونی ہے اور لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے انہیں لکھ کے دیا تھا کہ آپ نے اگر کوئی ایسا پبلک امپورٹنس کا ایشو ہوگا تو اس کے اوپر پوری پاکستان بار کونسل کی جنرل باڈی کی میٹنگ کال کرنی ہے۔ وہ جنرل باڈی کی میٹنگ نہیں کال کی گئی بلکہ ایک ایگزیکٹو کے چند لوگوں نے بیٹھ کے وائس چیئرمین کے ساتھ وہ ہم نے تصاویر دیکھی ہیں، لیکن ہمارا رسپانس اس لیے زیادہ ضروری تھا کہ ہم اپوزیشن کے ممبران کو کسی چیز میں نہ دعوت دی جاتی ہے، بلکہ اسی وائس چیئرمین نے کہا تھا کہ آئندہ میں واٹس ایپ پہ کم از کم کنسنٹ ضرور لوں گا اگر کوئی ہم انٹرنل میٹنگ بھی کریں گے۔ اس کی ڈیفائنس ہے ٹوٹل، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پورے پاکستان کی تمام عدالتوں میں جو میرے علم کے مطابق آئینی ترامیم کے مجوزہ آئینی ترامیم کے مسودے کو چیلنج کر دیا ہوا ہے۔ کل میں نے پشاور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں جو میں نے پٹیشن فائل کی تھی وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پشاور کی طرف سے فائل کی تھی، اور اس میں ججز نے اس کا نوٹس لیا ہے اور 27A کا نوٹس جاری کر دیا ہے، اور وہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل KPK کو دونوں کو نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ اب جب نوٹس جاری ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 27A کا نوٹس اس وقت جاری ہوگا جب اس کیس کو فردر پروسیڈ کرنا ہوتا ہے۔ ججز اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد منش ججز بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی طور پہ ہے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی ہے یا پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی ہے، جوڈیشری کی بالادستی ہونی ہے۔ یہ کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا۔ اس کے اندر پہلے نظائر موجود ہیں کہ اگر کوئی آئین پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو اسے حکم دیا جاتا ہے تھرو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے کہ وہ آئین پہ منوعاً عمل کرے۔ پھر اسی طرح سے کوئی ایسا بل پیش کیا جاتا ہے جیسے حسبہ بل والی پٹیشن ہے جس کے اندر بڑا واضح طور پہ حکم ہوا تھا کہ گورنر شیل ناٹ سائن ٹو دیٹ
बिल 2005 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब जब आप देखें कि अब इस मुल्क में गदर मचा हुआ है, आईनी बहरान से बड़ा यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर आइन मुअत्तल कर दिया है और आइन को बिल्कुल साइड पर रखते हुए लोग अपनी विम्स एंड विशेस और अपनी जिदों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिद और अना की बात है। जब गैर मुंतखब शुदा लोग असम्बली में बैठे होंगे, फॉर्म 47 की जाली हुकूमत होगी, तो वो इस तरह से अपनी ख्वाहिशात को तकमील देने के लिए इन स्टूजेस के जरिए से ये अपनी इल विल पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि पूरी कौम इस वक्त इस आईनी पैकेज को मुस्तरद कर चुकी है और खास तौर पे लीगल फ्रेटर्निटी तो इस पे पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज है। सर सिर्फ एक चीज क्लियर कर दे कि आप जो अपोजिशन के 6 मेंबरान हैं, आपको कमेटी इजलास में बुलाया नहीं गया था या कमेटी इजलास हुआ ही नहीं था और बाला बाली सारा काम हो गया? देखें, कमेटी का इजलास इन्होंने बुलाया, हमें बुलाया ही नहीं गया। हमने पहले भी इन राइटिंग दिया था और जिस दिन ये 6 महीने की बाउंटी लेके आए थे ना कि वाइस चेयरमैन साहब, क्योंकि ये 6 महीने के लिए वाइस चेयरमैन बनते हैं, एक आता है उससे रिजाइन करवाते हैं और दूसरा बना लेते हैं, तो उस दिन हमने कहा था, तो ये फारूक नायक साहब उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी मैं आइन का कस्टोडियन हूं, मैं एक्ट के मुताबिक चलूंगा। तो इन्होंने कोई मीटिंग अभी तक उस दिन के बाद से आज तक पाकिस्तान बार काउंसिल की कोई जनरल हाउस की बॉडी की मीटिंग कॉल ही नहीं की है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सारा का सारा ये उन लोगों की ईमा पे काम कर रहे हैं जो इन्होंने गवर्नमेंट और अपनी पार्टी और अपने आकाओं को राजी करने और पूरे वकला की कम्युनिटी की एक आवाज है कि इस वक्त फिल फॉर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तलब किया जाए और फुल कोर्ट जो है इसके ऊपर अपनी राय भी दे और इन पिटिशंस के ऊपर फैसला भी करे, क्योंकि कौम की तकदीर का फैसला किया जा रहा है। और हम ये मुतालबा करते हैं पूरे पाकिस्तान के वकला जो कन्वेंशंस कर रहे हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं इस जुडिशरी की बहाली के लिए और इस जुडिशरी के बचाव के लिए, तो फौरी तौर पे मैं ये कहता हूं कि जब हम अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आपके लिए खड़े हैं, तहरीकें चला रहे हैं, हम लोग सड़कों पे हैं, हम लोग तशद्दुद सह रहे हैं और आप देखें कि किस तरह से वकला के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमें इससे हमने पेट्रोल बम भी सहे हुए, हमने सीधी गोलियां भी खाई हुई हैं, हमने अपने चूल्हे भी बंद किए हुए, हमने वो तहरीक भी जुडिशरी के लिए चलाई थी। आज भी हम कहते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के लिए और इन हाई कोर्ट्स के लिए, मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरी कौम के लिए, ये मुहिब्बे वतन वकला जो हैं, ये इनका एक ही स्लोगन है कि मुल्क बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट बचाओ, मुल्क बचाना है तो हाई कोर्ट्स बचाएं। जब इंसाफ का कत्ल होगा तो फिर मुल्क नहीं जा सकता। थैंक यू वेरी मच।